السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم۔ آپ سبھی کو ایک خوشخبری ہے، وہ یہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ساتھ ساتھ عنقریب اس چینل پہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر بھی جانیں گے۔ اس سفر میں آپ سبھی کا ساتھ اور دعاؤں کی گزارش ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بدر کی لڑائی۔ ابو جہل کا اکڑ۔ لیکن دشمن اسلام ابو جہل نے جب اپنی پنکتیوں میں بے چینی کی شروع کی نشانیاں دیکھی تو چاہا کہ اس باڑ کے سامنے ڈٹ جائے۔ چنانچہ وہ اپنی سینا کو للکارتا ہوا اکڑ اور ابھیمان کے ساتھ کہتا جا رہا تھا کہ سراقہ کے بھاگ جانے سے تمہیں ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ اس نے محمد کے ساتھ پہلے سے سانٹھ گانٹھ کر رکھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم پر عتبہ، شیبہ اور ولید کے قتل کا ہول بھی سوار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ لات و عزا کی قسم، ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ انہیں رسیوں میں جکڑ لے۔ دیکھو، تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے، بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کی بری حرکت کا انہیں مزہ چکھائیں۔ لیکن اسے اس گھمنڈ کی حقیقت کا بہت جلد پتہ چل گیا، کیونکہ کچھ ہی کھشنوں کے بعد مسلمانوں کے جوابی حملوں کی تیزی کے سامنے مشرکوں کی پنکتیاں پھٹنی شروع ہو گئیں۔ البتہ ابو جہل اب بھی اپنے چاروں اور مشرکوں کا ایک جتھے لیے جمع ہوا تھا۔ اس جتھے نے ابو جہل کے چاروں اور تلواروں کی باڑ اور نیزوں کا جنگل قائم کر رکھا تھا، لیکن اسلامی بھیڑ کی آندھی نے اس باڑ کو بھی بکھیر دیا اور اس جنگل کو بھی اکھاڑ لیا۔ اس کے بعد یہ دشمن دکھائی پڑا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے۔ ادھر اس کی موت دو انصار جوانوں کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کے انتظار میں تھی۔ ابو جہل کا قتل۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں بدر کی لڑائی کے دن پنکتی کے بھیتر تھا کہ اچانک مجھے تو کیا دکھتا ہے کہ دائیں بائیں دو کم عمر نوجوان ہیں۔ میں ان کے موجود رہنے سے سنتشٹ نہ ہوا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا، چاچا جان، مجھے ابو جہل کو دکھا دیجیے۔ میں نے کہا، بھتیجے، تم اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے ویکتی نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے کچھ ہی کھشنوں بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے بیچ چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، ارے دیکھتے نہیں، یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں اپنی تلواریں لیے جھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا۔ پھر پلٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا،
میں نے قتل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی اپنی تلواریں پوچھ چکی ہو؟ بولے نہیں۔ آپ نے دونوں ہی تلواریں دیکھی اور فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے، البتہ ابو جہل کا سامان مواز بن عمرو بن جموح کو دیا۔ دونوں حملہ وروں کا نام مواز بن عمرو بن جموح اور مواز بن افرا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مواز بن عمرو بن جموح نے فرمایا میں نے مشرکوں کو سنا وہ ابو جہل کے بارے میں جو گھنے پیڑوں جیسی نیزوں اور تلواروں کی باڑ میں تھا، کہہ رہے تھے کہ ابوالحکم تک کسی کی پہنچ نہ ہو۔ مواز بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی تو اسے اپنے نشانے پر لے لیا اور اس کی اور آنکھیں جمائے رہا۔ جب گنجائش ملی تو میں نے حملہ کر دیا اور ایسی چوٹ لگائی کہ اس کا پاؤں آدھی پنڈلی سے اڑ گیا۔ اللہ کی قسم، جس وقت یہ پاؤں اڑا ہے تو میں اس کی مثال اس گٹھلی سے دے سکتا ہوں جو موصل کی مار پڑنے پر جھٹک کر اڑ جائے۔ ان کا بیان ہے کہ ادھر میں نے ابو جہل کو مارا اور ادھر ان کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر تلوار چلائی، جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹکنے لگا اور لڑائی میں رکاوٹ پیدا کرنے لگا۔ میں نے اسے اپنے پیچھے گھسیٹتے ہوئے عام وقتوں میں لڑائی کی، لیکن جب وہ مجھے کشٹ پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا۔ اس کے بعد ابو جہل کے پاس مواز بن افارہ پہنچے۔ یہ گھائل تھا ہی اس پر ایسی زبردست چوٹ ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، صرف سانس آتی جاتی رہی۔ اس کے بعد مواز بن افرا خود بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب لڑائی ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو دیکھو کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کی کھوج میں بکھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا وہ اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا۔ اس نے کہا مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس آدمی کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند رتبہ کوئی آدمی ہے، یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ آج جیت کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے کہنے لگا او بکری کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا۔ اسپشٹ رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مکہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس بات چیت کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کرتے ہوئے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔
آپ نے 3 بار فرمایا، واقعی اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ اکبر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندوں کی مدد فرمائی اور اکیلے سارے گروہوں کو ہرا دیا۔ پھر فرمایا، چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم نے آپ کو لے جا کر لاش دکھائی۔ آپ نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ خیر کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس ویڈیو پہ نئے ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔